अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक तरफ कसूर का कामयाब जलसा, बड़ों बड़ों की नींदें इसने हराम कर दी हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से बड़े इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। वो इकदाम क्या है? क्योंकि कल यानी इतवार को बड़ा मार्का होना जा रहा है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर, और वो है ज़मनी इंतखाबात का मार्का। उसमें क्या हो सकता है और पंजाब हुकूमत ने क्या कारफरमाई की है, मलिक अहमद खान के साथ क्या सलूक किया गया है, तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा वो तमाम हाथ जो कानून के लिबादे के अंदर पीटीआई के कारकुनों को उठाते थे या फिर उनके हाथ में पकड़े हुए झंडे को सिरनगू करवाते थे, अब उनको वाज़ेह मैसेज पब्लिक ने, कारकुनान ने, एमएनएज ने दे दिया है कि सर तो कट सकता है लेकिन कप्तान का झंडा नहीं झुक सकता। इसकी तफसीलात क्या है, ये डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि उनके भांजे हसन नियाजी और इसके अलावा मलिक इबाद फारूक, इन दोनों को गायब कर दिया गया है और हम कोई मकबूजा कश्मीर में नहीं रहते। ये अलीमा खान के कोट अनकोट वर्ड्स हैं। उन्होंने कब कहा, क्यों कहा, इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई जब शहजाद फारूक ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं? वो तमाम डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा दो बड़ी शख्सियात, दो मोतबर शख्सियात हमारे सहाफ़ी बरादरी में से, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट्स किए हैं, आड़े हाथों लिया है इमरान नियाज़ खान और औरिया मकबूल जान ने। वो क्या बातें हैं, वो गुफ्तगू आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग के औकात कार में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेहत भी आपकी ठीक नहीं होती, आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वक्त नहीं निकाल पाते। तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक व्लॉग हुआ और आज जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ। वह एक आध दिन में चीज़ें दोबारा से रूटीन पे आ जाएंगी। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जी। कसूर का जलसा, क्या वार्म वेलकम किया है अहलियान कसूर ने। लाहौर के लोग भी कसूर के अंदर इकट्ठे हुए, बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर पहुँची हैं। शेर अब्दुल मरवत वहाँ पर जैसे ही पब्लिक के सामने आए हैं तो नारे लग गए। हद तो यहां तक आ गई है कि जो शख्स इमरान खान से मिलकर आता है, कारकुनान अब उसकी आंखें चूमना शुरू कर देते हैं कि एटलीस्ट ऐसा तो हुआ कि आप खान का दीदार करके आए, मैं आपकी आंखें चूम लूं। तो इतना प्यार, मोहब्बत, वालेहाना जज्बा वो शायद ही किसी लीडर ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखा हो। लेकिन अब इसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कल होने वाले ज़मनी इंतखाबात की। उस हवाले से वफाक और इलेक्शन कमीशन एक बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। वो क्या है, मैं शेयर करता हूं। टॉप स्टोरी यही है मेरी नज़र में। ज़मनी इलेक्शन के पंजाब के 13 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी गई है। तो पूरी दुनिया में जो वोटिंग है वो ई वोटिंग के जरिए यानी बजरिया इंटरनेट हुआ करती है, और हम शायद कुरे अर्ज पर उन चंद ममालिक में से एक वाहिद मुल्क हैं जो जिस दिन यानी डी डे वाले दिन, जिस दिन ठप्पे के जरिए किसी को जीतने और हारने के हवाले से नवीद सुनाई जाती है, उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। यह सिर्फ हमारे जैसे मुल्कों के अंदर ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर ई वोटिंग होती है, इंटरनेट के जरिए बैलेट्स के ऊपर स्टैंप लगाया जाता है। ये अंगूठों और ठप्पों वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में जहां पर हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान नाइकॉप है, एक ऐसे टाइम के ऊपर जब हमारे यहाँ तमाम बैंकिंग जो है वो इंटरनेट के जरिए होती है और इतनी सिक्योर है कि अभी तक किसी बड़े थेफ्ट या फ्रॉड की कोई बात सामने नहीं आई है। यानी एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, डिजिटल है, यानी आपका नादरा भी डिजिटल है, आपका बैंकिंग सिस्टम भी डिजिटल है। उस मुल्क के अंदर हम अभी तक वोटिंग को फाल नहीं करा पाए कि वो भी इंटरनेट के जरिए हो सके, या हम अपने ओवरसीज वोटर्स को पाकिस्तान के अंदर राइट टू चूज या तब्दीली का हक दे सकें। ये अभी तक नहीं हो सका। ये अलमिया से बड़ी बात नहीं है, अलमिया से कम बात नहीं है। अब जी, महकमे दाखिला पंजाब ने कल होने वाले ज़मनी इंतखाबात में, कल यानी संडे को, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी है। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त में लिखा जिसमें दरख्वास्त की गई है कि 21 अप्रैल को होने वाले ज़मनी इंतखाबात के दौरान पंजाब के 13 अजला और तहसीलों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाए।
خط میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کے لیے لاہور، شیخوپورہ، قصور، تلا گنگ، کلر کہار، گجرات، صادقآباد، ڈی جی خان اور دیگر اضلاع میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل رکھی جائے۔ خط کی کاپی چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب، چیئرمین پی ٹی اے، سی سی پی او لاہور، متعلقہ کمشنرز اور دیگر افسران کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ سروس ایک دفعہ پھر بند ہوگی، اس کے بعد 2 نمبری کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس دفعہ ہوگا نہیں۔ پہلے میں اگلی خبر پہ آ جاتا ہوں کہ کل جو قصور میں اتنا بڑا جلسہ کر ڈالا ہے شیر افضل مروت اور ان کے حواریوں نے اور اہلیان قصور اور اہلیان لاہور نے، اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے جی؟ قصور جلسہ کرنے کا جرم، شیر افضل مروت، رکن پنجاب اسمبلی راشد طفیل اور امیدوار قومی اسمبلی محمد حسین ڈوگر سمیت 500 افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چند کلومیٹر دور نون لیگ کا جلسہ تھا، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خطاب بھی کیا، وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جناب۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جو ملک احمد خان اطلاعات کے مطابق مبینہ طور کے اوپر ملک احمد خان صاحب ہیں، ان سے مریم نواز شریف صاحبہ کی اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر چپکلش ہوئی ہے کہ ہماری ہی گورنمنٹ ہے، ہماری ہی پولیس ہے اور ہمارا ہی صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر ایسا کیسا ممکن ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا؟ یہ ہماری جگ ہسائی ہے۔ تو اس سارے سچویشن کے اندر بڑی بڑی شخصیات شامل ہو کر کسی طرح چیزوں کو انجام تک نہ پہنچنے کی کوشش فرما رہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا یہ جو کل بڑا مارکا ہونا ہے 13 اضلاع کے اندر۔ 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران پنجاب کے 13 اضلاع اور تحصیلوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی جائے گی۔ اچھا جی، 13 اضلاع اور تحصیل کے اندر جتنے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جتنی بھی سیٹیں ہیں، ان کو اب فارم 47 اور فارم 45 کے ذریعے کسی طریقے سے دبڑ دوز کرنے کی کوشش والا جو سین ہم نے 8 فروری کے انتخابات میں دیکھا ہے، وہ اب ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک باشعور ہو چکی ہے، پبلک نکل کھڑی ہوئی ہے، اور وہ جو جنرل الیکشن میں کچھ بھی کر بیٹھتے تھے وہ اب ضمنی انتخابات میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ میری بات لکھ لیجئے، یہ 13 کے 13 اضلاع کے اندر بائی پولز میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے لگی ہے، لکھ لیں۔ اور یہ پٹھے بھی ہو جائیں نا، یہ اس کو نہیں چینج کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پریزائڈنگ افسران اور آروز نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے باجوڑ کا جو واقعہ دیکھا ہوگا، جو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس طرح کے 20 واقعات سے 8 فروری کا دن بھرا پڑا ہے۔ ایسے درجنوں لوگ ہیں جو میرے ساتھ کانٹیکٹس میں ہیں، جن کو صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سائن نہیں کرنے، ہم پاکستان کے قومی اثاثے یعنی لوگوں کے ووٹ کے رکھوالے ہیں، تو ان کو چپیڑیں پڑی ہیں جی۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک بندہ ہے جو اٹھ بیٹھا ہے، بول پڑا ہے، ایسے درجنوں واقعات ہوئے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ اب ان میں سے کوئی سیٹ ایسی بھی ہوگی جو ادھر سے ادھر ہو سکے گی۔ اب آ جاتے ہیں وہ جو جھنڈے والی کہانی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میرا تھمبنیل ہے۔ بھل تحصیل کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے دونوں اپنی گاڑی پر جا رہے تھے، پولیس نے ان کے موبائل چھین لیے اور سرائکی میں اس نے کہا کہ یہ جھنڈا اتاریں، کیونکہ وہ فلیگ لگا ہوا تھا گاڑی کے آگے۔ تو پولیس والے نے کہا کہ جھنڈا اتاریں فوراً، ان کا موبائل بھی چھین لیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سر تو کٹ سکتا ہے، کپتان کا جھنڈا نہیں اترنے دیں گے۔ تو باہر نکالا، بڑی اچھی خاصی چپکلش ہوئی، فون چھیننے کے اوپر چپکلش ہوئی۔ تو ایک وقت تھا جب کوئی بھی جھنڈے اتار کر لے جاتا تھا، تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہ تو کالعدم قرار دی گئی ہے، ان کا جھنڈا جو ہے اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں، بلہ لے لیا گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب پبلک جو ہے ریٹیلیٹ کرنا سیکھ گئی ہے۔ 2 اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے انتہائی معتبر لیڈر جناب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ اچھا، خط یہ لکھا گیا ہے، ابھی ڈسپیچ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خط یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچ چکا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ لکھ لیا ہے لیکن بھیجا بعد میں جائے گا۔ اس میں سوال عمران خان صاحب نے کیا اٹھایا ہے، بڑا ضمنی سا سوال ہے۔ پہلا سوال عمران خان صاحب نے یہ اٹھایا ہے کہ حضور والا آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ یہ عمران خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں جس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو خط لکھ دیا ہے اور یا فیصلہ کر لیا، آج یا کل خط بھیج دیا جائے گا۔ عمران خان انصاف نہ دینے کے معاملات بھی اپنے خط میں اٹھائیں گے، چیف جسٹس سے اہم مطالبات بھی خط کا حصہ ہوں گے۔ تو
اس خط کے ذریعے مزید خان صاحب جو ہے نا سسٹم کے ہرکاروں کو شاید مخاطب کر کے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر سے کیا نکلے گا یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دو اہم شخصیات کے ٹویٹس میں شامل کرنے لگا ہوں۔ ایک تو عمران ریاض خان ہمارے بھائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں دنیا 5G لانچ کر رہی ہے اور ہمارے ہاں گھوم پھر کر وہی بار بار باؤجی لانچ کر دیا جاتا ہے، اور اب تو وہ بھی صحیح طریقے سے لانچ نہیں ہو رہے، لگتا ہے لانچر میں مسئلہ آ گیا۔ تو عمران ریاض خان نے صحیح طریقے سے ان کی وہ کہتے ہیں نا دہی شہی پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس بار، کیونکہ وہ اوریہ صاحب جو ہیں خود بروکریٹ رہ چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے حال ہی میں اپنے لیے ایک نیا آفس بنوانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں مقروض ملک کے صوبے پنجاب کی مہارانی مریم نواز کے لیے لاہور سول سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ دفتر کی تزئین اور آرائش کا کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس کی تزئین اور آرائش کا کام جاری ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ کے 3 بڑے دفاتر 90 شاہراہ قائد اعظم، 8 کلب روڈ، 5 6 7 کلب روڈ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رائے بنڈ کا گھر بھی دفتر قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ حالات ہے، یہ ایک غریب مقروض ملک ہے جہاں روٹی 15 روپے والی 16 روپے کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پل رہے ہیں، وہاں پر اپنے دفاتر کی تزئین و آرائش کے لیے جو آرڈر دیے گئے ہیں وہ کام ہو رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کبھی رائے بنڈ روڈ کی تصویر شیئر کر دیتی ہیں، کبھی جاتی عمرہ روڈ کی تصویر شیئر کر دیں گے یہ بن رہا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، آپ کی تشہیر ہے، سب کچھ جاری ہے، کبھی گندم میں بیٹھ کر ٹک ٹاک کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، لیکن یہ مسائل ہیں کہ غریب مقروض ملک کے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ ذاتی نمود و نمائش کے لیے اس طرح بے دریغ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آخر سوال تو پبلک اٹھائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ایک لاسٹ پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے حال ہی میں بات کی۔ پہلے تو ملک شہزاد فاروق نے بات کی، انہوں نے کہا کہ 2 شخصیات عباد فاروق اور حسان نیازی، ان دونوں کو غائب کر دیا گیا ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور ہمیں ڈر ہے کہ شاید انہیں مار دیا گیا یا وہ زندہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پھر آج علیمہ خان نے اسی بات کو کھل کر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ 2 لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا، ایک ہے ملک عباد فاروق اور دوسرے ہیں حسان نیازی، اور اپنے بھانجے کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بھانجا ہے، اور دونوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم کوئی مقبوضہ کشمیر میں نہیں رہتے۔ تو کل علیمہ خان جب پہنچی پنڈال میں تو ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، حالانکہ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس نہیں ہے پی ٹی آئی کی، لیکن اگین ان کا استقبال ہوا ہے، اس میں یقیناً کوئی بات ہوگی۔ خواتین و حضرات، کل کا مارکا بڑا مارکا ہے، اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔